اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ پر۔ آج کافی عرصے کے بعد، میرا خیال ہے کہ 3 ماہ کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 50 اولیاء کرام کو سرنامہ کلام بنا کر، ویسے تو بہت سے تقریباً 100 کے قریب کر چکا ہوں، لیکن سرنامہ کلام بنا کر میں 50 تقریباً بیان کر چکا تھا۔ اور آج جو گفتگو کر رہا ہوں شیخ حسین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کہ جو مادو لال حسین کے نام سے مشہور جو ہے وہ ہوئے۔ شیخ حسین لاہوری، مادو لال حسین شاہ کے نام سے اور شاہ حسین کے نام سے، شاہ حسین کی کافیاں، یعنی اس حوالوں سے جو ہے نا یہ پہچانے جاتے ہیں۔ پیدائش ان کی 1538 عیسوی کے اندر ہوئی اور وصال ان کا 1599 عیسوی کے اندر ہوا۔ تو ٹوٹل عمر جو ہے وہ انہوں نے 61 سال پائی ہے۔ اور اس 61 سالہ دور کے اندر جو ہے وہ، آئیے ہم ان 61 سالہ دور کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب مشہور ہوئے، آپ کا جو خاندان ہے وہ آپ خاندانی مسلمان نہیں ہیں، یعنی جیسے ہوتا ہے جیسے میرے ابا طالب حسین شاہ مسلمان، ان کے ابا غلام حسین شاہ مسلمان، ان کے ابا غلام رسول شاہ، ان کے ابا جو ہے وہ چنن شاہ، اس طریقے سے جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ جو ہیں ان کے دادا جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا خاندان تغلق کی جب حکومت تھی۔ ایک روایت کے مطابق ان کے دادا نے اسلام قبول کیا، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ان کے والد گرامی نے اسلام قبول کیا۔ تو ان کے والد گرامی کا نام جو ہے وہ شیخ عثمان ہے۔ وہ کام کرتے تھے کپڑے کا۔ اب کپڑا بیچتے تھے، یہ بھی کام تھا، یا کپڑا بننے کا کارخانہ تھا، یہ بھی کام تھا۔ آج کے دور کے اندر کپڑا بیچنے والے کو تو بڑا سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں بڑا امیر آدمی ہے، لیکن کپڑا بننے والا جو ہے نا اس کو جو ہے ذرا گھٹیا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جولاہا کا لفظ بول دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر جیت اور جو لوگ ہیں جو لکھتے ہیں شاہ حسین کے اوپر، کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ کیا وہی چھوٹا خاندان کیسے ہوا؟ یہ کپڑا بنتے تھے۔ تو دیکھیے ذہنیت دیکھ لیا آپ نے، کہ یعنی اسلام کے آنے کے باوجود آج کے دور کے اندر بھی انسان جو ہے وہ ابھی بھی، یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے لوگ ہیں، یہ کام کو ابھی بھی گھٹیا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ آپ بہت ٹاپ کے ہیں، چلیے پرائم منسٹر ہیں، آپ کسی ملک کے وزیر ہیں، اور آپ کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، تو آپ کی اوقات کیا ہوگی، کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ تو یہ جو کپڑے ہوتے ہیں نا، ڈریس اینڈ ایڈریس انڈیکیٹ دا پرسنالٹی، یہ جو لباس ہوتا ہے نا یہ انسان کی شخصیت کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جتنی سیلیبریٹیز ہیں وہ لباس کے اوپر بہت زور دیتے ہیں کہ لباس نفیس ہونا چاہیے، لباس خوبصورت ہونا چاہیے۔ آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو دیکھا کیسا لباس پہنتے ہیں۔ تو لباس جو ہوتا ہے یہ انسان کی پرسنالٹی کو جو ہے نا وہ اور بڑھاتا ہے، خوبصورت بناتا ہے انسان کی شخصیت۔ خوراک اور پوشاک انسان کو سیٹ رکھتی ہے۔ تو جو آپ کو کپڑے بنا کے دے رہا ہے، جو آپ کی شخصیت کو مکمل کر رہا ہے، آپ اس کو گھٹیا کہہ رہے ہیں، اے جی جناب یہ گھٹیا ذات کا ہے، خدا کے لیے۔ لیکن یہ ہوتا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ شاید انسان کے اندر سے ختم کبھی نہیں ہوگا۔ یہ ویسے باتیں کرتے رہیں گے، وہ جی سب برابر ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، سب انسان برابر ہیں، لیکچر بہت دیں گے، لیکن ملے گا آپ کو کوئی 1,00,000 میں سے 2-3 ملیں گے، 1,00,000 شاید یہ بھی زیادہ بتا گیا ہوں، مجھے کروڑ کہنا چاہیے، کہ کوئی ایسا آدمی کہ جو نوکر کو بھی اتنا ہی برابر سمجھتا ہو اپنے، نہیں بات تو کرے گا لیکن وہ نوکر کو اپنے برابر کبھی نہیں سمجھے گا۔ تو یہ جو کام کرتے تھے، تو اگر فرض کر لو ان کا کپڑا بننے کا بھی کام تھا تو گھٹیا نہیں ہے، پھر بھی بڑھیا ہیں کہ انسان کی شخصیت کو اجاگر جو چیز کرتی ہے وہ ان کے والد گرامی بنایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے۔ لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ شاہ حسین جو ہیں، حسین لاہوری، یہ راجپوت ہیں، ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ راجپوت خاندان سے، تو یہ راجپوت ہے۔ تو راجپوت جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ اچھا خاندان ہے۔ یہ انڈیا کے اندر اور ہندوؤں کے اندر ایک راجپوت جو ہے ایک مقام رکھتے ہیں، رجواڑے، راؤ راجپوت جو ہے۔ تو اسلام جب قبول کیا آپ نے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد اب ہجرت کر دی۔ کہاں سے؟ دہلی سے۔ جس نے بھی اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا، دادا نے کیا، تو کہتے ہیں کہ دادا نے جب اسلام قبول کیا تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ، یا اس شیخ عثمان جو ہیں، یعنی جو حسین لاہوری کے والد گرامی ہیں، انہوں نے دہلی سے لاہور کی جانب آ کر جو ہے وہ
آپ نے ہجرت کر لی، لاہور آ کر قیام شروع کر دی۔ یہاں جب آپ لاہور آ کر رہے تو لاہور میں ٹلہ بگا جو ہے، اس شہر کے اندر شیخ عثمان کے گھر کے اندر حسین نے جو ہے وہ پیدائش، ان کا نام جو ہے وہ حسین ہے، بعد میں حسین لاہوری کے نام سے مشہور ہے، نام چینج ہوتے رہے ان کے۔ تو حسین لاہوری نے جو ہے وہ جنم لیا، تقریباً یہ 2014 کا آغاز ہے، تو تقریباً 476 سال پہلے پیدا ہوئے، 476 سال پہلے پیدا ہوئے۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ ہوتا تھا پرانے دور کے اندر، ابھی بھی جو پکے مسلمان ہیں نا، وہ اپنے بچوں کو قرآن مجید پہلے پڑھاتے ہیں، وہ بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ قرآن پڑھے، کیونکہ جب ہم لوگ مر جائیں گے تو ہمارے بچے ہماری قبر کے اوپر انگلش آ کر نہیں پڑھیں گے، ہمیں اس وقت قرآن کی ضرورت پڑے گی، فاتحہ کی، ایصال ثواب کی ضرورت پڑے گی۔ تو شیخ عثمان نے چاہا کہ میں اپنے بچے کو جو ہے وہ پڑھاؤں، تو کون پڑھائے گا؟ تو سب سے پہلے ہماری نظر محلے میں پڑتی ہے کہ محلہ کے اندر، سی بی کے اندر کون سی اچھی جگہ ہے۔ تو جب انہوں نے نگاہ دوڑائی تو پتہ چلا کہ ٹکسالی گیٹ کے پاس شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد و مدرسہ ہے، ٹکسالی گیٹ میں۔ ابھی بھی اگر آپ کو لاہور جانا ہو، پاکستان لاہور، تو جب آپ دادا صاحب کے مزار پہ جائیں گے نا تو آپ کو کچھ گیٹ مل جائیں گے اس کے قرب و جوار میں۔ قرب و جوار کے مینز آپ کو 1 مائل 2 مائل ذرا چلنا پڑے۔ ٹکسالی گیٹ، مستی گیٹ، موچی دروازہ، یہ بھی گیٹ ہی ہے، موچی دروازہ ہو گیا، لوہاری گیٹ، بھاٹی گیٹ، یہ سارے گیٹوں کے نام ابھی بھی ہیں۔ تو کسی دور کے اندر تو یہ گیٹ ہوا کرتے تھے، یعنی جیسے مکان ہوتا ہے نا، تو مکان کا ایک دروازہ مین دروازہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا دروازہ ہوتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں جو سٹی ہوتی تھی، جو شہر ہوتا تھا، وہ مکان جیسا ہی ہوتا تھا، اس کی فصیل ہوتی تھی، پھر اس کے دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے، تو ان دروازوں سے جو ہے وہ لوگ گزرتے تھے، جو ادھر سے کوئی آتا تھا قافلہ، کوئی ادھر سے آتا تھا، کچھ دروازے کسی کے لیے ہوتے تھے۔ تو ٹکسالی گیٹ کے اوپر میں جو ہے وہ مدرسہ تھا شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ مدرسہ بڑا مشہور تھا، مسجد بھی بڑی مشہور تھی، یہاں جا کے داخل کروا دیا۔ تو حسین لاہوری جو ہے وہ شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن مجید پڑھنے لگے، قاعدہ پڑھا، قرآن مجید حفظ کرنے لگے۔ 12-13 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر دیا آپ نے، لیکن آپ نے مدرسہ میں جانا نہیں چھوڑا۔ علم و نحو، علم و صرف، جو چیزیں ملتی تھی، تب کے دور میں ذرا نصاب ڈیفرنٹ ہوتا تھا، جو کتاب ملتی وہ پڑھتے جاتے تھے، اس علم کی، اس شعبے کی، اس شاخ کی، وہ پڑھتے جاتے تھے۔ تو آپ کتابیں جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا کہ شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ کے اندر شیخ بہلول دریائی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ یہ شیخ بہلول دریائی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ بہت بڑے مشہور بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ قادری سلسلہ کے ہیں، کچھ نے کہا سہراوردی سلسلہ کے ہیں، خیر جس بھی سلسلہ کے ہوں۔ شیخ شہاب الدین سہراوردی وہ مرید ہیں عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ہیں تو فیض غوث پاک کا ہی سارا۔ تو شیخ بہلول دریائی رحمۃ اللہ علیہ جب ٹکسالی گیٹ مسجد کے اندر تشریف لائے، شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے اندر، تو نماز کا ٹائم ہوا۔ نماز کا جب ٹائم ہوا تو حسین لاہوری ٹو ینگ تھے، آپ داخل ہوئے مسجد میں، آپ نے دیکھا اب بچہ جو ہے جب وہ دیکھتا ہے نا کہ کسی کے گرد مجمع ہے، کسی کو ماننے والے ہیں، تو بچہ غور سے دیکھتا ہے۔ حسین لاہوری غور سے دیکھنے لگے۔ شیخ بہلول دریائی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو فرمانے لگے ادھر آؤ، قریب بلایا تو کہنے لگے جاؤ ہمارے لیے وضو کرنا ہے، پانی لے کر آؤ۔ یہ واؤ کے اوپر پیش ہوتی ہے، وضو کرنا ہے، پانی لے کر آؤ۔ تو اب پانی جو ہے وہ تلاش کیا تو پانی وہاں نہ ملا، مسجد میں پانی نہ ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دور کے اندر تو پائپ ہوتے ہیں، پانی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے، تب ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تب ہوتا تھا، پرانے دور میں ہوتا تھا کہ کنواں ہوتا تھا مسجد میں، کنویں سے پانی کھینچتے تھے اور نکال کر پانی جو ہے وہ ڈالتے تھے ٹنکی کے اندر، وہ اسے بھرتے تھے، وہاں سے پھر پانی جاتا تھا۔ تو اگر کنویں میں سے جو بھی آتا وہ پانی ڈالتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب 2ری-3ری جماعت میں پڑھتا تھا، میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ولد غلام حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہیں وہ امام تھے، تو ہماری مسجد کے اندر بھی وہ نلکا لگا ہوا تھا، تو میں نلکا گیڑتا تھا اور اس کو نلکے سے پانی لے کے پوری ٹنکی بھرتا تھا، تو پھر لوگ آ کر جو ہے وہ نماز ادا کرتے تھے، وضو کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے۔ تو یہ 70s کے اندر بھی پاکستان کے اندر ہوتا رہا۔ پرانے دور میں تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ پانی ختم ہو جاتا تھا، پانی ہوتا ہی نہیں تھا، اور بعض جگہوں میں پانی دور سے لا کر اس کے اندر ڈالا جاتا تھا۔ پانی جب آپ نے دیکھا تو پانی وہاں کوئی نہیں ہے، آپ دوڑے، حسین لاہوری دوڑے وہاں سے، تو تب دریا جو تھا، دریا راوی، وہ بادشاہی مسجد کے قریب سے گزرتا تھا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب اگر آپ لاہور جائیں تو اب دریا راوی بہت دور چلا گیا ہے، تو دریا راوی جو پرانا جہاں بہتا تھا اس کو بڈھا دریا کہتے ہیں، اس کا نام بڈھا دریا پڑ گیا۔ میں نے اس کو اچھی حالت میں دیکھا، لیکن اب تو خیر وہ گندا نالا بن گیا ہے۔ تو بڈھا دریا جو ہے، یہ بڈھا دریا جو اگر آپ کبھی لاہور جائیں گے، پرانے لوگ آپ کو بتائیں گے جی بڈھا دریا کدھر تھا، تو
تو وہ بڈھا دریا اصل میں دریا راوی ہوتا تھا. تو پھر یہ داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دریا کو آرڈر دیا اور یہ شہر سے دور چلا گیا. تو حسین لاہوری ٹکسالی گیٹ سے چلے بادشاہی مسجد تک، اس کے قریب، تب تو نہیں، بادشاہی مسجد کے قریب جو اب بادشاہی مسجد ہے، وہاں سے پانی بھر کے واپس لے کر گئے. تو شیخ بہلول دریائی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے. آپ نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد طالب علم کے شوق اور محبت کو دیکھ کر دعا کی، یا اللہ اس لڑکے کو اپنا عرفان اور محبت عطا فرما دے، عرفان اور محبت عطا فرما دے. تو اب یہاں کافی آپ نے قیام کیا. ایک جگہ تو میں پڑھتا ہوں کہ کافی سال قیام کیا. تو قیام آپ نے یہاں فرمایا تو آپ کا آنا جانا لگا رہا. ان کی محفل میں بیٹھتے اور ایک دن آپ نے کہا کہ مجھے بیعت کرنا ہے. تو حسین لاہوری کو بیعت کر لیا شیخ بہلول دریائی رحمۃ اللہ. یہ جو شیخ بہلول دریائی رحمۃ اللہ علیہ وہاں اتنا عرصہ رہے ہیں، اصل میں ان کی منتا ہی بڑی تھی، مریدین ان کے بہت زیادہ تھے. اور خود شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ جو استاد ہیں حسین لاہوری کے، وہ بڑی عقیدہ رکھتے ہیں ان سے، مادو لال حسین سے بڑی عقیدہ رکھتے، اس لیے تو کئی سال گزار دیے. تو یہ شیخ بہلول درائی جو ہیں، اگر ان کی گفتگو نہیں ہوتی تو تشنا سی بات رہ جائے گی. یہ اصل میں مرید ہیں شاہ لطیف اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے. بعض نے کہا سہروردی، بعض نے کہا قادری. تو جب تک شاہ لطیف اللہ حیات رہے، ظاہری طور پر یہ ان کے ساتھ رہے. جب وہ دنیا چھوڑ گئے تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ یہ ہندوستان کا علاقہ جو ہے وہ چھوڑ کر ایران چلے گئے. ایران جا کر مولا علی علیہ السلام جو ہیں ان کے مزار کے اوپر 2 سال مجاوری کی، جھاڑو دیا، مراقبے کیے. 2 سال مولا علی کے دربار میں. پھر وہاں سے چلے اور آپ مولا حسین، حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے مزار کے اوپر گئے. 3 ماہ جو ہے وہ وہاں آپ نے قیام کیا، وہاں مجاوری کی، صفائیاں کی، لوگوں کی خدمت کی. وہاں سے پھر حج کرنے کے لیے چلے گئے. مکہ اور مدینہ میں 1 سال آپ نے گزارا، وہاں کی صفائیاں کی، وہاں متقف رہے. وہاں سے فیض لینے کے بعد پھر واپس آتے ہیں ایران کی طرف. امام موسیٰ کی مزار کے اوپر گئے. ابھی کچھ ہی عرصہ آپ نے وہاں قیام کیا ہے تو وہاں سے آپ کو خواب میں امام موسیٰ فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں ایک غار ہے اور غار کے اندر ایک بزرگ ہے، تم اس سے ملو، تمہارا حصہ وہاں ہے، تمہارا حصہ وہاں ہے. اب یہ جو شیخ بہلول دریائی جو مادو لال حسین کے پیر ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مادو لال حسین یہ 2 نام ایک نام بن گیا ہے. ویسے حسین لاہوری، تو شاہ حسین جو ہیں ان کے پیر و مرشد جو ہیں شیخ بہلول دریائی قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اب جب غار میں پہنچے تو وہاں وہ مجذوب جو ہیں وہ مراقبہ میں. تو ان کے مریدین نے جو فقیر وہاں تھے انہوں نے بتایا، کہنے لگے کہ یہ دن میں ایک دن جلال کا ہوتا ہے اور ایک دن ان کا جمال کا ہوتا ہے. جس دن جلال کا ہوتا ہے سر اٹھا دیں تو جس کو دیکھتے ہیں وہ چیز راہ کر دیتے، اس لیے ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور جس دن جمال کا دن ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ان کے قریب چلا جاتا ہے. تو آج مت جاؤ، آج جلال کا دن ہے، آج رک جاؤ، کل چلے جانا. آپ ایک دن رک گئے، وہ دن آپ نے گزارا. دوسرا دن جس دن جمالیت پڑتی تھی آپ اس دن آگے بڑھے، تھوڑا آگے ہوتے جائیں، ادھر ادھر پھرنے لگ گئے. جس وقت انہوں نے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ وہ اپنا سر اٹھاتے تھے، مراقبے سے استغراق سے باہر آتے تھے. یوں ہی جب آپ نے اپنا چہرہ اٹھایا تو شیخ بہلول دریائی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو مسکرا پڑے. بس مسکرانا تھا کہ ان کے درجات جو ہیں وہ بلند ہو گئے، فیض جو ہے ان کو عطا فرما دیا. تو وہاں سے پھر جو ہے وہ آپ چلے. اللہ اکبر جل شانہ. تو یہ شیخ بہلول دریائی جو ہے ان کا اصل وطن جو ہے وہ چنیوٹ تھا. یہ اس کے پروننسیشن کافی سارے، چن بھی بولتے ہیں، لیکن یہ اصل بنے گا جو ہے نا میننگ کے لحاظ سے یہ چن اوٹ بنے گا. تو چن اوٹ جو ہے، چن کہتے ہیں مون کو، اوٹ کہتے ہیں بیہائنڈ، تو چن یوٹ بہائنڈ دا مون. تو یہ چن اوٹ ہوگا، پھر یہ چن یوٹ یا چن یوٹ جیسا اس کا پروننسیشن ہوگا. یہ چن آؤٹ بہائنڈ دا مون. 158 کلومیٹر ہے یہ لاہور سے. وہاں کے اصل میں یہ رہنے والے تھے. اب آپ کو کچھ سمجھ آ گئی شیخ بہلول دریائی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ ہیں پیر شاہ حسین جن کی کافیاں مشہور ہیں اور مادو لال حسین کے نام سے جو مشہور ہیں، ان کے یہ مرشد. تو جب آپ نے ان کی بائعت کر لی تو اب آنا جانا بیٹھنا، آپ ان کی محفل میں بیٹھے رہتے اور آپ نے ان کے اوپر نظر کی. رمضان المبارک آیا تو جب یہ نماز پڑھانے کے قابل ہوئے آپ نے ان کو مصلی امامت پہ کھڑا کر. رمضان المبارک کی پوری تراویح جو ہیں وہ آپ نے پیر و مرشد نے حسین لاہوری کے پیچھے پڑھی، شاہ حسین کے اپنے مرید کے پیچھے پڑھی. چند سال کے اندر آپ کو کامل بنا دیا. تو پیر کا قیام جب تک لاہور میں رہا تو شاہ حسین جو ہیں وہ اپنے پیر کے پاس ہی بیٹھے تھے.
پھر ایک دن پیر کو حکم ہوا، وہ لاہور چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس گئے تو اب حسین لاہوری، شاہ حسین جو رحمۃ اللہ علیہ المعروف مد اللہ حسین، یہ اب جنگلوں میں پھرنے لگے، اب جنگل میں قیام کرتے، اور جب رات ہو جاتی تو داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آ جاتے۔ سن لیا؟ سارے دن پھرتے رہتے، لیکن جب رات ہوتی تو رات کے وقت آپ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آ جاتے۔ ٹھیک کہا نا پھر معین الدین اجمیری نے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ ناقصوں کو پیر بنا دیتے ہیں اور کاملوں کو لوگوں کے رہنما بنا دیتے ہیں۔ تو رات آپ یہاں گزارتے، کتنا عرصہ گزر گیا، 36 سال آپ کی عمر مبارک ہو گئی، 36 سال۔ پتہ نہیں ایک دن پھر خیال آیا، کہنے لگے چلو اب پھر دوبارہ جو ہے نا وہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے پہلا پارہ، دوسرا پارہ، 10 پارے، 20 پارے پڑھ دی۔ 21ویں پارے پہ گفتگو چلی۔ معلوم ہے آپ کے استاد کون تھے؟ شیخ سعد اللہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے استاد تھے۔ تو تفسیر مدارک پڑھ رہے ہیں، تو 21ویں پارے پہ جب پہنچے، دوسرے رکوع کی پہلی آیت پہ پہنچے، وما ھذل الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے۔ تو استاد سے پوچھنے لگے، استاد جی اس کا معنی کیا ہے؟ میننگ جب پوچھنے لگے تو استاد محترم جو ہیں انہوں نے ظاہری میننگ بتایا، نہیں اس کے میننگ جو ہے وہ یہ ہیں، اس کے میننگ یہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں استاد جی، اٹھے جب تو وہ تفسیر مدارک پکڑی، پاس ہی کنواں تھا، یوں اس کے اندر تفسیر مدارک جو ہے وہ اس کے اندر یوں پھینک دی، یوں میں نے ڈال دی۔ اب اس دور کے اندر جو کتابیں ہوتی تھی ایسی تو ہوتی نہیں تھی۔ اب یہ دیکھو ماشاء اللہ کتنی خوبصورت کتاب ہے، اور یہ اتنی خوبصورت ہے تو ہاتھ سے نہیں لکھی، پرنٹنگ پریس سے کتاب بن گئی۔ اس دور میں جو کتابیں ہوتی تھی وہ بڑی مہنگی بنتی تھی۔ کس طرح مہنگی؟ اس لیے کہ A to Z لکھنا پڑتی تھی، شروع سے لے کے اینڈ تک اسے ہاتھ سے لکھتے تھے تو بڑا مشکل ہوتا۔ اگر کسی کے پاس کتاب ہوتی تھی تو بڑا امیر آدمی ہوتا تھا کہ پوری کتاب جو ہے وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی۔ تو جو آپ کے ساتھ جو ہم سبق تھا، کہنے لگا حسین کیا کیا تو نے، اتنی قیمتی کتاب جو ہے وہ تم نے کنویں میں ڈال دی، تو مجھے دے دیتا یار۔ وہ جب ذرا تھوڑا سا غصہ ہوا نا، آپ نے یوں ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کر آپ نے کتاب کو باہر نکال دیا، باہر نکال کے فرمایا یہ لو۔ اب اس کے اندر حسین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کرامتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کنواں نیچے ہوتا ہے، آپ نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ لمبا کیا اتنا تو وہاں سے پکڑ لی۔ دوسرا، کنویں کے اندر پانی ہوتا ہے اور آپ نے جب کتاب نکال کے دی تو اوپر سے دھوڑ۔ تو یہ مناسبت دیکھ رہے ہیں آپ شاہ شمس تبریز سے، کچھ مناسبت نظر آ رہی ہے؟ تو بس اس وقت آپ نکل گئے وہاں سے۔ آپ جب نکلے اب آپ دھمال ڈالتے اور کلام لکھتے، اندر سے کلام شروع ہو گیا۔ ملامتیہ فرقے کو آپ نے اپنا لیا۔ یہ ملامتیہ فرقہ کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے 50 لیکچرز میں کسی جگہ بتایا میں نے آپ کو۔ ملامتیہ فرقہ وہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کی رخصت کو پبلک میں استعمال کر دیتا ہے۔ پھر سنیے غور سے، شریعت کی رخصت کو، وہ کسی نہ کسی جگہ رخصت ہوتی ہے، شریعت کی رخصت کو پبلک میں کرتا ہے تو پبلک متنفر ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا لازمی ہے، کوئی روزے نہ رکھے تو وہ لوگ کہ جو بڑے متقی پرہیزگار ہیں وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اگر تم سفر میں ہو تو تم روزہ نہ رکھو، تمہیں رخصت ہے، یہی ہے نا؟ اور اگر رکھ لیتے ہو وان تصوموا خیر لکم، اگر رکھ لیتے ہو تو بہتر ہے، ورنہ تم مسافر ہو تو روزہ نہ رکھو، رخصت دی نا۔ اب ایک بزرگ جو ہیں وہ ماہ رمضان میں کیا کر رہے ہیں کہ سفر کر رہے ہیں، لوگ ان کے پیچھے 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 بڑے منتا۔ آپ نے کیا کیا؟ بیچ بازار میں بیٹھ کر روٹی کھانا شروع کر دی۔ ایک دم لوگ بھاگ گئے، کہنے لگے یہ کیسا پیر ہوا بھائی، یہ تو روٹی کھا رہا ہے، یہ تو روزوں میں روٹی کھا رہا ہے، یہ پیر ہوئی ہے۔ لوگ بھاگے، حالانکہ انہوں نے اتنا وہ یہ نہ سمجھ پائے کہ شریعت ان کو رخصت دے رہی ہے، یہ تو مسافر ہیں، کسی دوسرے علاقے سے آئے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں؟ تو یہ ملامتیہ فرقہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو رخصت ہوتی ہے نا، اس رخصت کا استعمال کرتا ہے، چونکہ اس کی نیت اچھی ہوتی ہے۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ میرے سے ہٹیں اور مجھے گھٹیا سمجھیں، میں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا کے لگا رہا ہوں، یہ ان کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ نیت چونکہ اچھی ہے ان کی۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے لال کپڑے پہن لیے۔ تو لال کپڑے جو پہنے آپ نے، اس لیے آپ کا نام لال حسین مشہور ہو گیا۔ لال ریڈ کپڑے پہن لیے، لال حسین، حسین تو نام تھا آپ کا۔ اب آپ دھمال ڈالتے رہتے اور کلام پڑھتے رہتے۔ یہ شاہدرہ کے بازاروں کے اندر، اگر پاکستان کے جو لوگ ہیں نا وہ میری بات کو سمجھیں گے، اور وہ بھی لاہور کے جو لوگ ہیں، شاہدرہ جو ہے جہاں راوی ہے، راوی کو پل کو کراس کرتے ہیں تو آگے کا علاقہ شاہدرہ کا ہے۔ تو شاہدرہ میں آپ پھر رہے تھے، یوں ہی سارا دن پھرتے رہتے۔ ایک دم سے آپ کی نظر ایک لڑکے کے اوپر پڑی۔ وہ لڑکا جو ہے وہ برہمن تھا۔ برہمن جو ہے ہندوؤں کے اندر بہت ہائی ذات ہے۔
تو برہمن جو ہے اس پہ جب نظر پڑی تو آپ رک گئے اس لڑکے کے پیچھے 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 پیچھے. وہ گھر میں گیا, آپ اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے. وہ جب تک اندر رہا آپ باہر کھڑے رہے. وہ باہر نکلا, جدھر وہ جائے آپ اس کے پیچھے پیچھے جائیں. وہ پھر گھر گیا, آپ ساری رات باہر کھڑے رہے. وہ باہر نکلے, آپ آگے چلے جائیں. وہ پھر آگے جائے, آپ پھر اس کے. تو یعنی کچھ دن تو لوگوں نے دیکھا کہ شاید ویسے اتفاقی بات ہے, ایکسیڈنٹلی ہے, لیکن پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ اس لڑکے پہ عاشق ہو گئے, لڑکے پہ عاشق ہو گئے. اللہ اکبر جل شانہ. تو جو اس دور کے لوگ تھے وہ تو یہ بات کہیں تو سو کہیں. آج کے دور کے 476 سال گزرنے کے بعد آج کے لوگ یہ بات کہیں تو بڑی عجیب سی لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے ایک بات یاد رکھنا کہ اگر یہ لوگ لڑکے کے ساتھ برے ہوں تو ان کا تو آج نام ہی ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ یہ تو انتہائی برائی, بری بھی ایسی ہے کہ شریعت کے اندر ہر جرم کی سزا تعین ہے. اس جرم کی تو سزا ہی کوئی نہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تو استغفر اللہ نعوذ باللہ, ایسی بات تو نہیں. جب بھی کبھی بزرگ کسی کی جانب نگاہ اٹھاتا ہے نا تو وہ اس سے اس کی نگاہ کراس کر کے اس کے نامہ اعمال تک جا رہی ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے. ورنہ یہ بزرگ لوگ جو ہیں کیا لڑکے کے اوپر کیوں دیوانے ہوں گے؟ کیا باقی جگہ لڑکی نہیں ہیں اور نہیں ہیں؟ اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو کوئی وجہ تھی. وہ کیا وجہ تھی وہ میری تقریر کے اندر آپ لوگ جان لیں گے وہ وجہ کیا تھی. آپ نے اس لڑکے کو دیکھا, بس اس کے پیچھے پیچھے. اب جب اس کے پیچھے پیچھے آپ جا رہے ہیں تو ماں باپ نے پہلے سرزنش کی, محلے والوں نے کی, لیکن بابا حسین لاہوری جو ہیں, لال حسین لاہوری, یہ ہٹتا ہی نہیں. وہ لڑکا جب باہر نکلتا ہے صبح تو اس کو بتاتے ہیں رات کو تیرے گھر میں یہ باتیں ہوئی تھی, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ, جبکہ وہ چھپ کے باتیں کرتے تھے, یہ کہا یہ کہا یہ کہا. آہستہ آہستہ پھر لڑکا بھی آپ سے التفات کرنے لگا. وہ آپ کے پاس بیٹھنے لگا. جب وہ بیٹھا تو اس پر بھی حقیقت کھلی کہ بابا میرے پہ عاشق نہیں ہے. آگے تو لڑکے کو بھی برا لگنا چاہیے نا. نہیں یار یہ بات نہیں ہے, بات کوئی اور ہے. اب وہ لڑکا آپ کا دیوانہ ہو گیا. اب بیٹھے رہتے اور آپ کافیاں لکھتے, آپ بیٹھے رہتے اور کافیاں لکھتے. وہ کلام جو ہے وہ آپ سے اب نکل رہا ہے, وہ کلام جو آج کے دور کے اندر ابھی تک مشہور ہے, ابھی تک مشہور ہے. وہ کلام جو ہے وہ اب آپ سے نکلنے لگا. گھر والوں نے سخت مخالفت کی, مگر آپ دیکھتے ہیں کہ شاہ شمس تبریزی کو آپ دیکھ لیجیے, ایک لڑکے کو سامنے بٹھا کر کھیل رہے ہیں. وہ جا کے آپ تقریروں کے اندر یوٹیوب پہ آپ سن سکتے ہیں, اب میں دوبارہ نہیں بولنا چاہتا. کمال جندی ہیں, شیخ فخر الدین عراقی ہیں, سرمد شہید کی سٹوری ہے, آپ دیکھ لیجیے کہ بظاہر لوگ دیکھ رہے ہیں یار یہ لڑکے کے پاس بیٹھے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں. تو یہی حال ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں تو کلام لکھتے چلے جاتے ہیں. تو جب یہ عقیدت مند آپ کا ہو گیا تو ایک دن اپنے باپ سے کہتا ہے ابا تم ان کے خلاف کچھ بولا نہ کرو. لیکن ماں باپ آپ کو پتا ہے بچپن سے برہمن ہیں, ہندو ہیں, تو وہ کیسے چھوڑیں گے اور بات مانیں. ایک دن پھر ان کا تہوار آ گیا کہ جس پہ سب ہری دوار جاتے ہیں. یہ ہری دوار یہ انڈیا کی اسٹیٹ اتراکھنڈ میں ہے. ہندوؤں کی 7 مقدس جگہیں ہیں, ان میں سے ایک ہری دوار ہے. ہر کا مطلب ہوتا ہے سنسکرت کے اندر لوڈ, اور دوار کا مطلب ہوتا ہے گیٹ. تو ان کے عقیدے کے مطابق یہ شیو جی جو ہیں ان کا گیٹ ہے, یہاں سے وہ آئے تھے. تو ہری دوار یہاں جاتے ہیں, اشنان کرتے ہیں. تو ماں باپ یہ کہنے لگے کہ ہم نے جانا ہے اور یہ لڑکا ساتھ جائے گا ہمارے مادو. تو لال حسین نے روک دیا, آپ نے فرمایا تو نہیں جائے گا, تو اشنان کرنے نہیں جائے گا, ان کو جانے دے. اب لوگ سمجھیں گے اوہ دیکھو جی انہوں نے اجازت دے دی. نہیں نہیں, دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے. کہا تم جاؤ. تو کہا یہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. اور جب ماں باپ نے اصرار کیا تو کہا کہ ٹھیک ہے, جس دن اشنان کرو گے رسومات کرنی ہوگی تم نے, اس دن یہ پہنچ جائے گا. کہا کیسے پہنچے گا؟ کہ میں گارنٹی دے رہا ہوں. جب آپ نے بولا تو ٹھیک ہے, وہ چل پڑے. کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ بات ماننی پڑ جاتی. ماں باپ چلے گئے. ماں باپ نے 664 مائل کا سفر طے کیا تقریباً, ہو سکتا ہے غلطی لگی میں نے جو کیلکولیشن کی. 664 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد ماں باپ ہری دوار میں پہنچ گئے. جب پہنچے تو وہاں اشنان کرنے کا وقت آ گیا, وہ رسومات ادا کر. تو مادو, لڑکے کا نام مادو ہے, مادو کہنے لگے لال حسین سے تو جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے آنکھ بند کر. آنکھ بند کی. فرمانے لگے ایک قدم بڑھا. قدم آگے بڑھایا. فرمانے لگے جب میں کہوں کھول تو کھول دینا. جب اس نے قدم آگے بڑھایا
تھوڑی دیر کے بعد آپ بولے کھول آنکھیں، آنکھیں کھولی تو وہ مادو اپنے ماں باپ کے پاس کھڑا تھا ہریدوار میں. کوئی سمجھ آ گئی؟ وہ پاس کھڑا ہے. ہائے ہائے. ماں باپ نے پوچھا کب چلا تھا تو؟ کہا یہ ابھی آنکھ بند کری تو ابھی آ گیا میں. کہا کس نے پوچھایا؟ کہا جس کی مخالفت کرتے ہو. دونوں نے بلکہ تینوں ہریدوار بغیر رسومات ادا کیے واپس آ گئے، واپس آ کر اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر. یہ تھا. اس لیے وہ لڑکے پہ نظر کر رہے تھے کہ اس لڑکے کی وجہ سے یہ برمن فیملی مسلمان ہو جائے گی. واپس پہنچ گئے. ماں باپ نے بھی، مادو نے بھی اسلام قبول کر لیا. برمن فیملی مسلمان ہوگی. بعض اوقات اچھے انجام کے لیے، اچھے سے مراد نیک انجام کے لیے کچھ مختلف سا طریقہ اپنانا پڑتا ہے. آپ نے اس بچے کو خلیفہ بنایا. شاہ حسین جو ہے یہ اکبر بادشاہ کے دور میں مشہور ہو گئے تھے. اکبر بادشاہ نے جب عبداللہ بھٹی کو پھانسی دی تھی تو تب یہ مجمع میں موجود تھے. اکبر پیدا ہوا 1542 عیسوی میں اور آپ اس سے تقریباً 5 سال بڑے ہیں. آپ اکبر بادشاہ سے 5 سال بڑے ہیں. اور جب وہ تخت نشین ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی. آپ کی شخصیت کو بہت سے لوگوں نے قلم بند کیا ہے. ایک جگہ میں پڑھتا ہوں کہ شیخ سلیم جو ہے، شیخ سلیم شاہی خاندان کی بیگمات یہ بھی دیوانے تھے. اور شہزادہ سلیم نے جو 1569 میں پیدا ہوا ہے، جب شاہ حسین دنیا سے رخصت ہوئے تو شہزادہ سلیم کی عمر تقریباً 30 سال تھی. اس نے بھی ایک آدمی کو مقرر کیا کہ وہ ان کے حالات لکھے. بعض کہتے ہیں کہ وہ جاسوس تھا، کیونکہ لوگ جو ہیں، بادشاہ جو ہیں وہ پریشان تھے شاہ حسین سے. ان کے لوگ جو ہیں دیوانے ہیں، آتے ہیں ان کے در کے اوپر، ان کی منتا بڑی ہے، تو وہ جاسوسی کے لیے مقرر کیا تھا. بس جو بھی ہو لکھا تو ضرور. شاہ حسین کو لوگ پیر پکارتے تھے. پیر جی آگے، پیر جی آگے. فرماتے پیر نہ کہو مجھے، فقیر کہا کرو. پیر نہیں، فقیر کہا کرو مجھے. شاہ حسین کی کافیاں ہمارے پنجابی کے نصاب میں ہیں. یہ کافیاں کیا ہیں؟ اکثر لوگ جب پڑھتے ہیں شاہ حسین کی کافی تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ کافی کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے تو 2 کافی سنی ہے. ایک تو اردو میں کافی آتی ہے جناب کافی، چائے اور لیں گے؟ نہیں جناب کافی ہے. اور ایک انگلش کی کافی ہوتی ہے جو پیتے ہو کالی سی. دونوں کافی ہے. تو یہ شاہ حسین کی کافی پھر کیا ہے؟ تو اس پہ ریسرچر جو ہیں، محقق جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ عربی کا ہی لفظ ہے، وہاں سے اڈاپٹ کیا گیا پنجابی کے اندر، تو قوافی سے کافی بن گیا. وہ یہ کہتے ہیں. تو کافی ایک صنف ہے شاعری کی، اس میں 4 سے 10 مصرے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس صنف کے بانی بھی شاہ حسینی ہیں. اور فن موسیقی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کافی راگ کی ایک قسم ہے. دیپک راگ کی ایک شاخ ہے جو سرنگ کے ساتھ دیسی مہینوں جیٹھ ہاڑ کے مہینوں میں گائی جاتی، اور اس کو امیر خسرو نے گایا ہے. تو کچھ کا کہنا ہے کہ کافی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی لکڑی، دف کی ایسی لکڑی جس کے ساتھ گھنگرو بندھے ہوئے ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز ہوتی. اور ایک دانشور نے کہا ہے کہ کافی کافیہ سے ہے، گویا کہ کافی کا معنی بھی کلام اور بیت ہے. شاہ حسین نے جو کافیاں لکھی ہیں ان کی تعداد 165 بتائی جاتی. اور آپ کی کافیاں جب پڑھتے ہیں تو اس کافیے کے اندر نصائح ہیں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ذات اور پات کے بارے میں، لوگوں کے رویے کے بارے میں نصائح ہیں اس کے اندر. اور ڈاکٹر جیت جو ہیں، ڈاکٹر جیت سنگھ نے کہا کہ شاہ حسین جو ہے گرو ارجن سنگھ کے دور میں امرتسر گئے، اور آپ کا کلام جو ہے وہ ہمارے گرو گرنتھ کے اندر جو ہے نا، گرنتھ کے اندر بھی آپ کا کلام پایا جاتا. یہ لڑکا شیخ مادو جب اس نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا. پھر آپ نے فرمایا جاؤ تم مان سنگھ کی فوج میں شامل ہو جاؤ. یہ مان سنگھ کون ہے؟ مان سنگھ جو ہے، یہ مان سنگھ اکبر بادشاہ کا جنرل ہے، یعنی کمانڈر ان چیف ہے. تمام فوج مان سنگھ کے اندر ہوتی تھی اکبر بادشاہ کے دور کے اندر. تو مان سنگھ کی فوج میں شامل. تو 13 سال یہ مادو جو ہیں آپ کے خلیفہ، اور یہ لڑکا جو برہمن تھا بعد میں مسلمان ہو گیا، یہ 13 سال تک مان سنگھ کی فوج کے اندر ہے، اکبر بادشاہ کی فوج میں. کبھی کبھار آ کر مل جاتے. آخر آپ کا وقت آ گیا. جب وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا لوگوں سنو، مجھے شاہدرہ کے اس باغ کے اندر ہی دفنا دینا، لیکن امانتاً مجھے دفنانا. 1 سال کے بعد میرا مادھو آ جائے گا. جب وہ میرا مادھو آ جائے نا تو پھر میری قبر یہاں سے نکال دینا. پھر مجھے بابو پورا میں دفنا دینا، جس کو آپ باغبان پورا کہتے ہیں، وہاں مجھے دفنا دیں.
واقعی 1 سال کے بعد مادو آئے، آ کے جب اپنے پیر کی مرشد کی قبر دیکھی، استاد کی قبر دیکھی، روئے لپٹ لپٹ کے بڑا روئے، بلکہ اس میں پھر انہوں نے کلام بھی کہا، اس میں کوئی فارسی کا بھی کلام، پنجابی کا بھی کلام بھی کہا. پھر وہاں سے آپ کا جسد انور نکالا گیا، نکال کے باغبان پورے لے کر گئے. اب اتنی بات عرض کر دوں کہ وہ جسد انور نکالا تو بالکل جسم ٹھیک تھا. تو برے لوگوں کے جسم ٹھیک نہیں ہوتے یہ بات. اس لیے ولیوں کے بارے میں سمجھ نہ آئے چپ کر جاؤ، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. 1 سال کے بعد آپ نے اس لیے رکھوایا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو لوگ شاہ حسین کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، شاہ حسین کا سال کے بعد جسم نکالا گیا ہے اور یہاں سے شاہ درے سے نکال کر باغبان پورا لے جایا جا رہا. سب لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی. وہی، اور یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا، کچھ رائٹرز ایسے ہیں جن کو جب میں آپ کے سامنے تقریر کرتا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو پڑھتا ہی ہوں نا، اسٹڈی کرتا ہوں کسی نے کیا لکھا، اس نے کیا لکھا، کچھ نہ کچھ تو آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہوگا. تو ایک صاحب نے لکھا جی وہ شراب پیتے تھے، وہ سراہی ہر وقت ان کے پاس ہوتی تھی اور ڈانس کرتے رہتے تھے. یار کیسے کوئی بدتمیز آدمی ہے، کچھ نہ کچھ تو سوچا کرو یار. وہ شراب پینے والے آدمی کا جسم سلامت رہے گا؟ تو سال کے بعد جو آپ نے کہا میرا جسم نکالو، اس کے اندر تمام اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کے جواب تھے، تمام اعتراضات کے جواب تھے. سال کے بعد آپ کا جسد انور نکال کر باغبان پورے میں جا کے دفنایا گیا، جہاں میں گیا ہوں وہاں. میں حالانکہ وہیں لاہور میں ہی پیدا ہوا، وہیں پاکستان میں ہی پیدا ہوا، میں وہیں رہتا ہوں، جامعہ نعیمیہ پڑھتا رہا ہوں، پوری عمر میری گزر گئی. امریکہ میں تو 14 سال ہوئے لیکن میرا وہاں جانا نہیں ہوا، پاس سے گزر جاتا تھا جانا. اب کی بار میں نے وہاں جا کر حاضری دی. جتنے بھی اولیاء کرام صحابہ اللہ جتنے بھی ہمارے سب کے روح کو سبب دیتے ہیں قبول فرما. خصوصیت السلام علیہ وسلم کی روح کو سبب دیتے ہیں قبول فرما. ان کے درجے بلند فرما مالک. یا اللہ تعالیٰ ہم تو تیرے در کے بھکاری ہیں اور یہ تیرے در کے محبوب ہیں، ان کے صدقے سے سب کی نیک دلی مراد ہے. یہ سفر کر رہے ہیں مالک، سب کو دونوں جہاں میں بھلا عطا فرما. ہم تیرے در کے نوکر ہیں مالک، تو نہیں سنے گا تو کوئی بھی نہیں سنے گا. یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ تیرے پاس ہم سب امانت رکھ رہے ہیں اور تو کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا. جب مرنے لگے اس سے ایک لمحہ پہلے ہی ہماری امانت ہمیں واپس کر دینا. ہماری وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام کیا، ذکر کیا. وہاں پھر وہ آپ کو پتا ہے جب میں جاتا ہوں تو مجاور اور جتنے لوگ ہوتے ہیں آ جاتے ہیں. چادر دی انہوں نے مجھے. پھر اس کے بعد وہ اسپیشل میرے لیے کھولا اس دن کہ یہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارکہ نہیں.
کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کا نشان مالک تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. میں اپنی ماں سے ایک مرتبہ کہوں میری ماں پاک نہیں ٹالے، اور تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. مالک ہم سب کو دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرما، لوگوں کی محتاجیوں سے ہمیں نجات دے دے. مالک ذہنی سکون عطا فرما. مالک چہرے منور فرما دے، ہمارے دل سرور سے بھر دے. یا اللہ تعالیٰ ساری زندگی اپنا محتاج رکھنا، دنیا کی محتاجی سے نجات عطا فرما. مسجد مادو لال حسین سرکار رحمت اللہ علیہ. علامہ مختار شاہ نعیمی نماز عصر ادا کرنے کے لیے مسجد مادو لال حسین میں تشریف لے شان ہے. تو میں اعتراض نہیں کیا کوئی، بس میں نے اس پاؤں مبارک کے اوپر ہاتھ اپنا رکھا اور دعا مانگی سب کے لیے. بھائی دیکھو وہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے رکھا. پھر اس کے ساتھ ایک بہت بڑی مسجد ہے، وہاں میں نے عصر کی نماز پڑھائی، لوگوں نے نماز جو ہے وہ ادا کی. تو مادو لال حسین اب مجاور بن گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، وہاں باغبان پورے پہ جا کے قبر بنائی اور وہاں مجاور جو ہے وہ بن گئے. 35 سال سے زیادہ نشین رہے یہ، 35 سال ان کے در کے اوپر. 35 سال کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے آپ کی قبر ساتھ بنا. جو ہی آپ اندر ہوتے ہیں، انٹر داخل ہوں گے تو لیفٹ سائڈ پر قبر جو ہے وہ شاہ حسین رحمت اللہ علیہ کی اور رائٹ سائڈ کے اوپر مادو کی ہے. تو جب مادو اتنا پیار تھا پیر اور مرید میں کہ پیر کے نام کا حصہ بن گیا مادو لال حسین. اب آپ سمجھ گئے، مادو اس لڑکے کا نام تھا جو بعد میں آپ کا خلیفہ بنا، اور لال آپ کپڑے پہنتے تھے، حسین آپ کا نام تھا، تو مادو لال حسین یہ آپ کے نام کا حصہ بنا. اب جب بھی کبھی جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں مادو لال حسین چل رہا ہے. تو دونوں کی قبریں وہاں اکٹھ. یہ آپ ذرا مزار کی دیکھ لیجئے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ میلہ چراغاں لگتا. 2013 میں میں نے وہاں حاضری دی، اب تو 14 شروع ہو گیا، کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ہے وہ یہاں جایا کرتا تھا. مہاراجہ رنجیت سنگھ، یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ہے نا سکھ قوم کا بہت زبردست طاقتور بادشاہ گزرا ہے لاہور کے اندر، یہ جایا کرتا تھا. اور یہ آپ کے وصال کے تقریباً 180 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، یا 180 سال کے بعد پیدا ہوا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس بزرگ کی کتنی منتا تھی کہ 180 سال گزرنے کے باوجود بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ہے وہ وہاں حاضری دے رہا ہے. وہ صرف حاضری نہیں دیتا بلکہ وہاں جو خرچ ہوتا ہے 1100 سکہ جو ہے وہ خرچ کرتا تھا، اور ایک بسنتی شال جو ہے وہ وہاں نظر چڑھا تھا. 1599 میں آپ کا وصال ہوا اور 16 خلیفہ آپ نے چھوڑے. 16 خلیفہ، 4 خاکی کہلواتے ہیں، 4 غریب، 4 دیوان اور 4 بلاول. میں تو ان کے دربار پہ جا کے فاتحہ پڑھایا ہوں، آپ لوگ بھی فاتحہ پڑھ دیجیے گا. اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب